ایک دن کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا عبداللہ نے اپنے دونوں بھتیجوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ، ایک بیٹے کا نام تھا عتیبہ۔ عبداللہ نے کہا، میں اپنے بھتیجے کو جان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا، اس خوشی میں میں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا تھا، اور میں نے رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے تم دونوں کا نکاح محمد کی بیٹی سے کروا دیا تھا۔ کسے پتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دے گا؟ کون جانتا تھا کہ وہ ہمارے باپ داداؤں کا مذہب جھٹلا کر خود کو نبی کہے گا؟ افسوس، مجھے پتا ہوتا تو میں تمہارا نکاح محمد کی بیٹی سے نہیں کرواتا۔ عتبہ اور عتیبہ سر جھکا کر چپ چاپ زمین کی جگہ نگاہیں دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ والد کی آنکھوں میں جھانک کر جواب نہیں دے سکتے تھے۔ عبداللہ نے غصے میں کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ بڑے بیٹا عتبہ نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو چاچا؟ محمد نے جو بھی غلطی کی ہے اس کی سزا ان کی بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ عبداللہ نے غصے میں کہا، محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں تم دونوں ان کی بیٹی کو طلاق دو گے، پھر میرے بھتیجے کا چہرہ دیکھنے لائق ہوگا۔ جب محمد کو معلوم ہوگا ان کی غلطی کی سزا ان کی بیٹی کو مل رہی ہے تو ان کا حال دیکھنے لائق ہوگا۔ ان کا حکم نہیں مان رہا تھا عتیبہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ابا جان، آپ اپنے بھتیجے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہیں؟ ہمارے بالوسائی قبیلے کے لوگ نے ان کو نبی نہیں مانا، پر ان کو تکلیف پہنچانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت یا تکلیف آئے، ہمارے قبیلے والے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے ہمیشہ چاچا کو تکلیف پہنچانے کا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ عرب کے ناموں کی توہین نہیں ہے؟ عتیبہ یہ ساری بات اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہ ساری بات عبداللہ سن رہا تھا، اس کا چھوٹا بھائی بھی سن ہی رہا تھا۔ عبداللہ اتنے میں آگ ببولا ہو کر کہا، جیسے بیٹی پیدا ہونے کے بعد ان کو دفنا دیا جاتا ہے، ویسے ہی من کر رہا ہے تیرے پیدا ہونے کے بعد تجھے دفنا دیا جاتا۔ یہ بات آج سننی نہیں پڑتی۔ یہ بات سن کر عتبہ کا منہ بند ہو گیا۔ عتیبہ نے کہا، میں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ اپنی بیوی ام کلثوم کو اسی وقت طلاق دے دیا۔ عتبہ بھی والد کے دباؤ کے آنے کے بعد رقیہ کو طلاق دے دیا۔ عبداللہ اور عتبہ اور عتیبہ دونوں گھر گئے۔ عتیبہ نے سرد آواز میں ام کلثوم کو کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عتیبہ تھوڑا دکھی ہو کے بھی اس کو بھی بولنا پڑا ابا کے دباؤ میں۔ یہ بات ہمارے پیارے نبی پہ جا کے پہنچی تو نبی کو بہت دکھ ہوا۔ ان کے گھر میں ماتم سا چھا گیا تھا۔ یہ ساری بات عتیبہ اپنے عبداللہ کو بتانے گیا کہ چاچا کے یہاں پہ ماتم جیسا چھایا ہوا ہے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں عتیبہ ملتا ہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے اور ہمارے پیارے نبی کے جسم پر تھوک دیا تھا، پر اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کی حفاظت کی تھی، اس تھوک کو جسم پر گرنے ہی نہیں دیا۔ ایسا برتاؤ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ہمارے پیارے نبی کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ انہوں نے کہا، تیرا شریر جانور ہلاک کر دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ پاک ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ پھر بھی عتیبہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس کو اپنے باپ کے پیسے کا بہت زیادہ اہنکار تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ جیسا تھا۔ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جلتا تھا، اپنے باپ کی طرح ہی برا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح سوچتا تھا کہ نقصان پہنچا کے مجھے الگ ہی خوشی ملی۔ تو ہمارے پیارے نبی ان کو بتا کے وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک دن کی بات ہے، عتیبہ پھر اگلے دن اپنے پتا جی کے ساتھ تجارت پہ جا رہا تھا۔ وہ لوگ پھر گاؤں میں جا کے پہنچے۔ پھر وہاں کے لوگ
ان کو ملے انہوں نے بتایا آگے بہت زیادہ خطرہ ہے، سنبھل کر رہنا کیونکہ خطرناک جانور رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر ان لوگوں نے رات میں تمبو لگا دیا تھا، پھر ان کے تمبو کے چاروں اور خطرناک جانور گھوم رہے تھے۔ عتیبہ کو یاد آ گیا کہ ہمارے پیارے نبی نے اس کو جو بد دعا دی تھی وہ پوری ہونے والی تھی، بے شک ہمارے اللہ پاک وہ دعا قبول کرتے۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ابا سے بولا مجھے حفاظت عطا فرمانا۔ اس کے بعد اس کے ابا نے سب کے ساتھ مل کر کہا کہ عتیبہ کے تمبو کے چاروں اور اونٹ لگا دیا جائے، حتیٰ کوئی جانور آئے بھی تو پہلے اونٹ کو کھائے، جس سے پیٹ بھر کر کھائے گا، جس سے کوئی کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ عبدالحد نے بھی کہا تمہاری حفاظت ہو چکی ہے، اب تم لوگ سو جاؤ۔ اب سب لوگ تھکان کے کارن سونے کی تیاری کر رہے تھے اور سب تھوڑی دیر میں ہی سونے جا رہے